روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیہ تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی، وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کرتی اور میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس کی عمر 2 سال کی ہو گئی تو وہ مر گئی، جس سے میرے دل کو بہت صدمہ پہنچا۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا ہے اور قیامت قائم ہو گئی ہے۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی ہے اور میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا کالے رنگ کا اور اس کی آنکھیں نیلی تھیں، منہ کھولے میرے طرف دوڑ رہا ہے۔ خوف اور دہشت کے مارے میں بھاگتے ہوئے راستے میں ایک صاف ستھرے لباس والے بزرگ کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا جی مجھے اس اژدہے سے پناہ دلوا دو۔ تو پھر بابا جی نے فرمایا، تجھے اللہ ہی پناہ دے گا۔ اور وہ رونے لگے اور کہا، میں بہت کمزور ہوں، بہت ضعیف ہوں، یہ اژدہا بہت زبردست ہے، میرے بس میں نہیں، بھاگو آگے چلو، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند مقام پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، اس کی ہولناکیاں دیکھی۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں اس میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، یہاں تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں اس بات سے مطمئن ہو گیا، وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں نے پھر اس بوڑھے آدمی سے پوچھا، بابا میں نے آپ سے درخواست کی تھی اس اژدہے سے میری جان چھڑوا دیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں ناتواں ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا کہ ایک چاندی کا گول پہاڑ ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں، ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی، ہر پٹ پر ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے، دروازے کھل گئے اور روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے، ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اژدہا میرے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، میں حیران رہ گیا۔ بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ جوک در جوک بچے کھڑے ہو کر نیچے جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں سے تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے بائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھایا اور جس کو دیکھتے ہی وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے بابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ تو میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی
تم لوگ بھی قرآن جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، ہم تو تم سے زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا اس اژدہے کے بارے میں بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ تو پھر میری بیٹی نے کہا یہ تمہارا برا عمل تھا جس کو تم نے طاقتور بنایا ہے اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اس بوڑھے بزرگ کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا بیٹی تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں کہ جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ معلوم ہوا اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔